السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 490 حدیث نمبر 907 فرمایا مسلمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، رحمتیں زیادہ چاہیے تو زیادہ ہی پڑھنی چاہیے اور زیادہ رحمتوں کا ہی طلبگار بننا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج شان کعبہ بیان کی جائے گی۔ کما حق ہو تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کعبے کی روز قیامت کیسی شان و عظمت ہوگی۔ الروض الفائق جس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس نے حکایتیں اور نصیحتیں اس نام سے کیا، اس میں یہ حکایت درجے اور عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں، اس میں بھی بڑی ایمان فروز حکایتیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دل میں کعبے کی محبت اور بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ دل چاہے گا کہ حج کو جائیں تو کیا بات ہو، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جو اللہ کے بہت قریب ہیں۔ وہ فرشتے 7 لاکھ کی تعداد میں قیامت کے روز آئیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں زنجیر ہوگی، چین ہوگی سونے کی، گولڈ کی۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ کعبے کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے اور کعبۃ اللہ المشرفہ کو بڑی شان آن بان کے ساتھ زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے۔ ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، کعبہ کہے گا میں تو نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ آسمانی فضا سے فرشتہ پکارے گا تو سوال کر۔ کعبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ پاک تو میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مسلمانوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ کعبہ شریف سے آواز آئے گی، کعبہ شریف ایک آواز سنے گا میں نے تیری درخواست قبول کر لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں دفن ہونے والے خوش نصیب مسلمانوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، وہ سب حالت احرام میں ہوں گے، ایک چادر اوپر اوڑھی ہوگی اور ایک چادر نیچے بطور تہمت باندھی ہوگی، اور کعبے کے گرد یہ جمع ہوں گے اور کیا کریں گے؟ لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، فرشتے کہیں گے کعبے چل، وہ کہے گا میں تو نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ کہے گا اے اللہ عز و جل تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے دوستوں کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حج کے مناسک ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما،
انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ فرشتہ آواز دے گا، اے کعبہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرا طواف کرنے کے بعد گناہ بھی کیے ہوں گے، ان پر یعنی گناہوں پر اصرار کر کے انہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہوگا۔ کعبہ عرض کرے گا، یا اللہ، ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت یعنی سفارش قبول فرمائی۔ فرشتہ آواز دے گا، جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے جدا ہو جائے۔ اللہ پاک ان سب کو جنہوں نے کعبے کی زیارت کی تھی انہیں کعبے کے گرد جمع فرما دے گا۔ ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ جہنم سے بے خوف ہو کر میدان محشر میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ، چل۔ کعبہ شریف اب تلبیہ خود پڑھے گا، سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرشتے پھر کعبے کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کعبے کی زیارت کرتے، جو مکے میں دفن ہونے کی سعادت پاتے ہیں۔ جنت المعلا مکے پاک کا قبرستان ہے، اور مکے کے اطراف میں شرائع ایک قبرستان ہے، اس علاقے کا نام ہے، یہ قبرستان کا نام ہے۔ وہاں پر حجاج میں سے کوئی فوت ہو جائے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ مکہ پاک میں دفن ہونے والے قیامت کے روز کعبے کی شفاعت پائیں گے۔ کعبے کی زیارت کرنے والے بروز قیامت کعبے کی شفاعت پائیں گے۔ کعبے کا طواف کرنے والے بروز قیامت کعبے کی شفاعت پائیں گے، اور رب کے کرم سے، رب کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی، میزان بے رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ
کرتے ہیں, کعبے کی زیارت کرتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کعبے کا طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ, بڑی خوش نصیبی ان کی. مکہ پاک کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ہے, کعبے کا بھی ذکر ہے. آئیے میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ 7واں پارہ آیت نمبر 97 سورہ مائدہ ارشاد ہوتا ہے, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ترجمہ کنز الایمان. اللہ نے ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا, اور حرمت والے مہینے اور حرم کی قربانیاں اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا. کس طرح؟ بڑی پیاری باتیں ہیں. قرآن پڑھیں, تفسیر پڑھیں, مزہ ہے. تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب نے جو علم کے دریا بہائے نا اس پر, سبحان اللہ, کچھ اس میں سے پیش کرتا ہوں. مفتی صاحب لکھتے ہیں کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ بلندی یا اونچائی کی وجہ سے. کعبہ سطح سمندر سے بہت اونچی جگہ پر ہے, اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں. اس کا چرچا دنیا میں بہت بلند ہے, اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں. اس لیے کعبہ کہتے ہیں یہ مربع ہے, یعنی چوکور چیز ہے. اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے. لمبائی چوڑائی اونچائی سب برابر ہیں, تینوں سطحیں برابر ہیں, اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو عرب والوں کے لیے کعبہ دینی اور دنیاوی بقا کا ذریعہ ہے. حجاز میں خشکی, کوئی کھیت نہیں ہوتے, کوئی فصلیں نہیں بوئی جاتی. اللہ تعالیٰ نے کعبے کے ذریعے سے ان کی زندگیاں رکھی ہیں کہ لوگ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں تو عرب کو روزی ملتی ہے. کعبہ معظمہ کی وجہ سے ساری دنیا میں عرب والوں کی عزت ہے اور عظمت ہے. مسلمانوں کے سینکڑوں کام کعبے سے وابستہ ہیں. ہم نماز کس طرح منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف منہ کر کے. تلاوت قرآن میں بھی بہتر یہی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے. اور حج و عمرہ جب کرتے ہیں تو کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبے کو دیکھنا عبادت. اور جب کعبے میں حاجی پہنچتے ہیں تو دنیا بھر کے فروٹ پھل ایک ہی وقت میں مختلف موسموں کے انہیں میسر آتے ہیں. دنیا بھر کے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں کعبے کی برکت سے. کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی فائدے کا ذریعہ ہے. اور کعبہ معظمہ وہ جگہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب لاکھ کے برابر ہے. جو یہاں حاضری دیتا ہے اس کے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جسم کی زندگی جان سے ہے, جان کی زندگی ایمان سے ہے, ایمان کا تعلق کعبے سے ہے. سبحان اللہ. جب ہم مر جائیں گے جسمانی غذاؤں سے بے پرواہ ہو جائیں گے, پھر کھانے کی ضرورت نہیں, پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر مرنے کے بعد بھی کعبے کی ضرورت ہے. کس طرح؟ مرنے والے کو کس رخ دفن کیا جاتا ہے؟ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے نا, کعبے کی طرف کیا جاتا ہے. اور
بہت سے خوش نصیب مسلمانوں کی روحیں خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر رہتی ہیں مرنے کے بعد. بہت سارے خوش نصیب مسلمانوں کی روحیں کعبے کے قریب زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، اور بہت سارے عشاق ایسے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی حج کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ احرام باندھ کر حج کرنے آئے ہیں. حج کے موقع پر پتہ ہے حضرت خضر علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں فرمایا جو بحالت حرام اونٹ سے کچلے گئے تھے کہ یہ قیامت تک حج کرتے رہیں گے. اسی طرح جو سفر حج میں فوت ہو جاتا ہے وہ قیامت تک حج کرتا رہتا ہے، یا اس کی طرف سے فرشتہ حج کرتا رہتا ہے. اور بڑی خوش نصیبی اس کی جو کعبے کی زیارت کرے. ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک سال کعبے کو خالی کر دیں، یعنی کعبے کی کوئی زیارت نہ کرے، کوئی عمرہ نہ کرے، کوئی حج نہ کرے، کوئی طواف نہ کرے، تو کعبہ غائب ہو جائے گا اور پھر دنیا برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. اگر حج عمرہ بند ہو جائے تو دنیا فنا کر دی جائے گی. تو کعبے کی بقا سے ہماری بقا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہاں پیار